بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ماں اور بہنوں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، اس کی تفصیل مسلسل 2 ہفتے سے چل رہی ہے. تقریباً 10 حقوق ذکر کر چکے ہوں کہ کیے جا چکے. 11واں حقوق آج شروع کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. اور بھی بہت سارے حقوق اندر ذکر کیے گئے کتاب میں، انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. تو ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے کیا حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ گفتگو منقطع نہ کریں. کسی بھائی سے، کسی مسلمان سے ہماری آپ کی کسی کی بھی تو میں ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی اختلاف ہو گیا، تو شریعت کہتی ہے 3 دن سے زیادہ آپ اس سے گفتگو کو ختم نہیں کر سکتے. گفتگو کو ختم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت ضروری ہے، دعا سلام کلام تو کم سے کم ہونا ضروری ہے. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے. یلتقیان، جب وہ ملیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں. فیعرض هذا ویعرض هذا، یہ ملے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ملے تو ایک دوسرے سے منہ موڑ لے، منہ پھیر لے. وخیرهما الذی یبدأ بالسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس نے سلام میں پہل کی. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ سب سے بہتر. اس حدیث کے اندر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کا بھائی اس سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہ ہو. 3 دن ہو گئے، اسے آگے چل کر کے، آگے بڑھ کر کے سامنے سے سلام و کلام کر لینا چاہیے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ اختلاف بڑا ہوا ہے، لڑائی جھگڑا بڑا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کریں. کم سے کم ہم سلام و کلام تو باقی رکھیں. سلام کی حد تک جو ہے ہمارا تعلق باقی ہونا چاہیے. اگر کسی سے اختلاف ہمارا واقعی وہ ہے جو اختلاف ہے کسی بھی مسئلے میں، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، ویسے تو دینی معاملات میں اختلاف کا حق ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے کی جائے گی اور بغض اللہ کے لیے. نفرت کسی سے کی جائے گی تو اللہ کے خاطر کی جائے گی. اس کے باوجود ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ ہم دعا سلام باقی رکھیں.
جب ملے تو سلام و کلام کر لینا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے ساتھ مسلسل اس معاملے کو باقی رکھنا نہیں چاہتے جس کے ذریعے سے ہمیں تکلیف پہنچی یا اسے ہمیں ہمارے ذریعے سے تکلیف پہنچی یا اختلاف ہو گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ بہرحال بہت سی باتیں ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو گفتگو سے دور نہ رکھے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وہ لمبی حدیث ہے، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ آپس میں حسد کرو، نہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں رکھو، نہ دشمنی رکھو، اور نہ ہی اعراض کرو۔ اعراض کا مطلب یعنی آپ کو جس سے تکلیف ہوئی، سامنے سے گزر رہا، آپ منہ موڑ کر کے چلے جا رہے، سلام تو باقی ہونا چاہیے، کسی بھی صورت سے سلام کر لینا چاہیے۔ سلام سے برکتیں ہوتی ہیں، سلام سے انسان کے دلوں میں رحمتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور سارے کے سارے لوگ اخوان بن کر کے، بھائی بن کر کے دنیا میں رہو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کا بھائی جب ملے تو اس سے اعراض نہ کرے، اس سے منہ نہ موڑے، بلکہ اس سے قریب ہونے کی کوشش کرے، گرچہ وہ ہمارے ساتھ تکلیف پہنچانے والا معاملہ کر رہا ہے۔ بہرحال تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ دوسرا 12واں حق کیا ہے؟ اس کی غیبت نہ کریں۔ ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہے، ہم اس کی غیبت نہ کریں۔ یہ جنرل حقوق ہے جو ہر مسلمان کو کرنا ہے، اس کے اوپر عمل۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسجد میں آنے والا، درس سننے والا، یا اللہ کا وہ بندہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا عبادات کرتا ہے، اپنی عبادتوں کو باقی رکھنے کے لیے یہ سب کام نہ کرے اور بقیہ سارے لوگ کر سکتے نہیں۔ یہ سب مسلمانوں کے، ایک مسلمان ہے تو دوسرے مسلمان کا اس کے اوپر حق ہے، اور یہ تقریباً 22-23 حقوق یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے 11 ہو چکے، یہ 12واں ہے کہ اس کی غیبت نہ کرے۔ کوئی مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، کیسا بھی بگڑا رہنے دیجیے، 5 انگلی برابر نہیں ہے۔ اس سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ پیغام دینا کہ دنیا میں، آپ کے سماج میں، ہمارے سماج میں، آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں 5 قسم کے 10 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سب کی سوچ ایک ہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا؟ سگے بھائی، ایک خون کا رشتہ، آپس میں سگے بھائیوں کا حال یہ ہے، ان کی آپس میں ایک سوچ اور ایک اتفاق نہیں ہوا کرتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ نے اسی میں تو اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ آپ کے گھر میں 5 بھائی ہیں، 5 بھائی کی سوچ ایک۔ یہ اور بات ہے کہ مشورے کے بعد کسی چیز پر اتفاق کر لینا اور اسی کو سوچ بنا لینا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سب کی سوچ اور فکر کسی مسئلے میں مختلف ہوتی ہے۔ چاہے وہ آپ نے کہہ دیا، آپ نے اپنے گھر میں کہ سارے بیٹوں سے کہ بیٹے ادھر آؤ، 5 بیٹے ہیں، کہا کہ میں یہ جو ہمارا گھر ہے اس گھر کو توڑ کر بنانا چاہتا ہوں، تو ایک بیٹا کہے گا نہیں ابا جلدی بنا دیجیے، ایک بیٹا کہتا ہے ارے ابھی کیا ضرورت ہے، 1 سال بعد بنائیں گے، ایک کہے گا نہیں ابا ایک کام کریں، اس کو کسی بلڈر کے حوالے کر دیں تاکہ وہ 5 منزلہ بنا کر کے دیں، ایک کہے گا نہیں ایک کام کریں، اس کو بیچ دیتے ہیں، یہاں سے دوسری جگہ لے لیتے ہیں۔ 5 الگ الگ اوپینین، لوگوں کی رائے، اپنے بچے ہیں، ایک ہی خون ہے، لیکن سوچ سمجھ فکر سب کی الگ الگ مختلف کیوں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے جب ہمارے گھر میں ہم ایک اتفاق نہیں کر سکتے تو بہرحال مسلمان دنیا میں مختلف ہے، لہذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرا مسلمان ہمارا بھائی ہے تو اس کی غیبت کرنا کسی بھی صورت سے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے حقیر نہ جانا جائے، اس کی غیبت بھی نہیں کرنا، اسے حقیر بھی نہیں سمجھنا، عیب جوئی نہ کرے۔ تیسری چیز، عیب جوئی کا مطلب ارے تم پاگل ہو، تم دیوانہ ہو، تم یہ ہو، تم فلاں ہو، عیب جوئی نہیں۔ اس کے اندر عیب ہے، اس کو وہ معذور ہے، اسے اللہ نے بنایا۔
اگر آپ اس کے عیب میں نقص نکالتے ہیں، عیب کو عیب کہتے ہیں، یوں سمجھیے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہا. جی اسی لیے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے انا الدہر، میں زمانہ ہوں، اور ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، زمانہ نے یہ کر دیا، زمانہ نے وہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اللہ نے جو چیز بنائی ہے، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، قضاء و قدر کس چیز کا متقاضی تھا، اللہ نے اس کے حساب سے انسانوں کو بنایا. اب انسان کی تخلیق ہو چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف انداز سے پیدا کیا. اگر ہم اس کے اندر نقص نکالتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں نقص نکال رہے ہیں. اور اللہ کی تخلیق میں نقص نکالنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کامل طریقے سے ایمان نہیں رکھ رہے. اسی طرح مذاق نہ اڑائے، کسی بھی مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، چاہے وہ ہم سے کمتر ہو، ہم سے بڑا ہوا ہو یا ہمارے برابر ہو. کسی بھی طرح کا مسلمان ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا. اسی طرح برے القاب سے نہ پکارا جائے، تم تو یہ ہو، تم تو فلاں ہو، تم تو یہ ہو. اس طرح سے برے القاب سے پکارنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. وہ اپنے مسلمان بھائی کو برے القاب سے نہیں پکار. اسی طرح فساد کرانے کے لیے چغل خوری نہ کرے. فساد کرانے، دو بھائیوں کو، دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے اور دونوں میں جدائی کرنے کے لیے چغل خوری نہ کرے. چغل خوری یہ سب وہ یہاں پہ جتنی باتیں گنائی گئی حقوق نمبر 12 میں، وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک انسان کے اندر اخلاقی خرابیاں ہوا کرتی. ان کو اخلاقی بیماریاں کہتے ہیں. چاہے آپ غیبت کرنا دیکھ لیجیے، حقیر سمجھنا، عیب جوئی کرنا، مذاق اڑانا، برے القاب سے پکارنا، فساد کرنے کے لیے چغل خوری کرنا، یہ سب برے القاب، یہ ساری چیزیں اخلاق حسنہ نہیں ہیں، یہ اخلاق سیئہ ہے، برے اخلاق. ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. قرآن میں کیا کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو. بدگمانی کیا ہے؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانی یہ گناہ ہے. ولا تجسسوا، توہمیں مت پڑو، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا نہیں کر رہا ہے، وہ کیا کھا رہا ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، توہمیں مت پڑو. ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں کا کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. غیبت کرنے کے بارے میں کہا گیا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم میں کا کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرو گے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کئی اخلاقی برائیوں کو ذکر کیا. نمبر 1 بدگمانی. بدگمانی کس چیز کا نام ہے؟ اب آپ دو لوگ مثال کے طور پر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور میری طرف دیکھ کر کے اور ہنس کر کے بات کر رہے ہیں، تو میں یہی سمجھو نا یہ لوگ دونوں میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. اسی کا نام بدگمانی. اچھا یہ دونوں کھڑے تھے نا بہت دیر سے میرے بارے میں پلاننگ کر رہے تھے، اسی کا نام بدگمانی ہے. کسی کے بارے میں سوچنا، برا گمان پیدا کرنا، اس کا نام بدگمانی ہے. بھائی ہو سکتا ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، دونوں کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، ہو سکتے وہ اپنی باتیں کر رہے ہوں اور اس میں کوئی ہنسی کی بات آئی ہو، ہنسے ہوں گے، ہمیں کیا لینے دینا؟ جب وہ ہمارے آمنے سامنے ہوں گے تب دیکھا جائے گا. تو اس طرح سے حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. بدگمانی کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ بعض بدگمانی گناہ ہے. اب مثال کے طور پر میں نے سوچ لیا کہ یہ دو لوگ میرے بارے میں ہی، اب میں ان کے بارے میں سوچوں گا، ان کے تعلق سے دل میں عداوت، نفرت، بغض، حسد، کینہ، جلن، ساری چیزیں دھیرے دھیرے پیدا کرنے لگے. یہ اب یہاں سے جاؤں گا کہیں اور تو کسی اور سے بولو ارے وہ لوگ بڑے بدتمیز ہیں، بڑے نالائق ہیں، بدگمان لوگ ہیں، بڑے یہ ہے فلاں ہیں. اب
زبان سے جو ہے الٹا سیدھا نکل رہا ہے. کیوں نکل رہا ہے؟ غیبت ہو رہی، چغلخوری ہو رہی. حالانکہ وہ لوگ بالکل صاف ہیں، وہ اپنے کام میں تھے. ہم نے اپنے غلط نظریے کے مطابق اس کو بدگمانی میں تبدیل کر دیا اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے. تو اس لیے کہا گیا کہ بعض بدگمانی گناہ ہے. کیسے ہے؟ کیونکہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ جنم لیتا ہے، ایک نیکی سے دوسری نیکی جنم لیتی ہے. ایسے ہی ایک گناہ سے دوسرے گناہ، دوسرے سے تیسرے گناہوں پہ گناہ انسان پھر کرتے چلا جاتا ہے. اور سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے. اس کو حدیث میں کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، فإن الکذب یہدی الی الفجور، کیونکہ جھوٹ انسان کو فجور، گناہ کے کاموں کی طرف لے کے جاتا. پھر انسان جب گناہ کرتا ہے تو جہنم والا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. حتی یکتب عند اللہ کذابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، یہ مکار اللہ کے یہاں لکھ دیا جاتا ہے. اب اللہ کے لیے لکھ دیا گیا، اب وہ بندہ کیسے دنیا میں پاک و صاف ہو سکتا ہے؟ اب اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا اسے وہ خود سمجھ سکتا ہے، اور اس کا رب جانتا ہے اسے کتنی محنت کرنی پڑے گی اس کذاب جو لفظ جو لکھا جا چکا ہے اس کو مٹانے کے لیے. اس لیے ایسے گناہوں سے انسان بچیں اور حسن ظن رکھیں. اسی طرح کہا گیا ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت پڑھو. ٹوہ میں پڑھنے کا مطلب جب دیکھو تب یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، آپ اپنی لائف کی فکر کرو بھائی، دوسرے کے بارے میں کیوں انٹرسٹ لے رہے اتنا زیادہ؟ اچھا، ایسا کرنے والے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. یہ تجربہ یاد رکھیے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. کون کہاں سے آیا، کہاں سے گیا، کہاں لایا، کیا نہیں لایا. ارے تمہیں کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کی اپنی لائف ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارا خوشی سے. ہاں، آپ کو کیا پڑے؟ بہرحال ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. اس لیے کہا ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت پڑھو، کسی کے ٹوہ میں نہیں پڑھنا. اس سے اپنی بھی لائف خراب ہوتی، سامنے والے کی بھی لائف میں ڈسٹرب کرتے ہیں لوگ. اب آپ کو اچھی نہیں لگی اس کی ادا، اب آپ دوسرے کو بولیں گے، تیسرے کو بولیں گے، چوتھے کو بولیں گے. یا پھر اب اس کو معلوم ہو گیا جس کے بارے میں ہماری سوچ ہے تجسسوں کی، اب اس کو معلوم ہوگا ارے تم میرے بارے میں بولتے ہو بھائی، تم میرے بارے میں کیوں پوچھتے ہو. اب وہ لڑائی جھگڑے کی پوری کیفیت آ رہی سامنے. تو بہرحال اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے، اور میرے بھائی قرآن نے جو یہ باتیں بتائی ہے یہ اس لیے نہیں بتائی کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، پڑھ لو کافی ہے. اس کو عمل میں لانا ہے. یہ احکام دنیا میں جو نازل ہوئے یہ عمل کے لیے نازل ہوئے، دنیا میں عمل کے لیے نازل ہوئے ہیں. اور قرآن نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری لائف ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اسوہ اور نمونہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے کافی دور، بلکہ یہ سب چیزیں تھی نہیں، یہ سب چیزیں تھی نہیں ہمارے نبی کے زمانے میں، ہمارے نبی کے ہاں نہ صحابہ میں تھی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب تک آدمی مسلمان یہ سمجھتا نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں ہمارے ہاں ہے اور اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کو ختم جب تک نہیں کیا جائے گا تب تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں ہیں. جی، صحیح معنوں میں مسلمان ہونے کے لیے ان سب چیزوں کو ختم کرنا ضروری ہے. اسی طرح اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت مت کرو. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کرنے کو کہتے ہیں کہ کسی کی برائی کو آپ دوسروں کے سامنے بیان کریں. اس بندے کی بھی برائی ہے کہ وہ مثال کے طور پر جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، بدمعاشی کرتا ہے، جو بھی کرتا ہو. اب آپ نے اس کی بات کسی اور کے سامنے، برائی کو، اچھائی کو نہیں، اچھائی کو بیان کرنا تو جائز ہے، برائی کو بیان کرنا کسی کے سامنے تاکہ وہ ذلیل ہو اور اس کو ذلیل کیا جائے، یہ غیبت ہے، منع کیا گیا. غیبت کرنا ایسا ہوا کہ آپ نے کسی مردہ بھائی، مسلمان، انسان کو کون کھاتا ہے؟ انسان کو کون کھاتا ہے بھائی؟ کوئی نہیں کھاتا انسانوں کو، اور وہ بھی اگر مرا ہوا ہو تو بہرحال اللہ ہی خیر کرے. تو اللہ نے ایسی مثال دی کہ اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو یوں سمجھیے کہ آپ کسی مردہ انسان کا گوشت کھا رہے ہیں.
کسی مردہ انسان کا گوشت کھا رہے ہیں، کتنی کراہیت والی چیز ہے، کتنی ناپسندیدہ اور کتنی غلیظ چیز ہے، اس سے بچنے کا حکم ہے۔ غیبت نہیں کرنا، غیبت کرنے سے انسان جس کے اندر جو برائی ہے اس شخص کو ہم بدنام کرنا چاہتے ہیں، تو غیبت کرنے سے اس شخص کی برائی لوگوں کے سامنے آتی، پھر اس کو لوگ ذلیل سمجھتے، حقیر سمجھتے۔ یہ غیبت کا معنی ہے۔ اگر اس بندے کے اندر وہ برائی نہیں ہے جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو وہ بہتان ہو گیا، وہ بہتان ہو گیا، اور بہتان یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے غیبت بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ایسے بہتان لگانا، بہتان تراشی کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ حضرت عائشہ کے اوپر بہتان لگا تھا، ان کی غیبت نہیں کی کسی نے، منافقین نے افواہ اڑائی تھی حضرت عائشہ کے اوپر کہ الزام لگا کہ نعوذ باللہ فلاں صفوان بن معطل صحابی رسول کے ساتھ یہ اکیلے آئے، نعوذ باللہ انہوں نے بدسلوکی کی بدکاری کا معاملہ کیا، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ کے اندر یہ عیب نہیں تھا، یہ برائی نہیں تھی، وہ پاک دامن خاتون تھی رضی اللہ عنہا، لیکن ان لوگوں نے، منافقین نے، اور بعض مسلمان بھی اچھے بھلے لوگ، حضرت علی جیسے لوگ اس میں شامل ہوئے، حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول، خنسا رضی اللہ عنہ، اور بھی بہت سارے اچھے بھلے لوگ، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی نا حضرت عائشہ، ان کے رشتہ دار میں ایک صحابی تھے جن کو ہر مہینہ حضرت ابو بکر راشن دیتے، وہ لوگ بھی اس میں آ گئے، نعوذ باللہ، اس افواہ میں، اور سب نے جو ہے کہا کہ ایسا ہوا ہے، اور وہ کیفیت ہو گئی تھی مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لوگوں کے چہرے اترے ہوئے، نبی کے اوپر، پوری امت کے اوپر ایک غم کا ماحول تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں قرآن مجید کی حضرت عائشہ کی صفائی میں، ان کی طہارت، ان کی پاک دامنی اور ان کی عزت اور احترام میں نازل کرنی تھی۔ 10 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تحریم میں، ان کی عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ جو لگا رہے ہیں یہ بہتان ہے، غیبت نہیں، اسی کا نام بہتان جو حضرت عائشہ پہ لگا۔ تو اگر ہم کسی کے اندر کوئی عیب ہے جس کے اندر وہ برائی پائی جاتی، کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ وہ اس کے اندر موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ہم بول رہے ہیں، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو وہ بہتان ہے، اور دونوں بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ۔ آج ہمارے یہاں ہم چلتے پھرتے لوگوں کا مذاق اڑائے، مذاق میں بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے، مذاق میں بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مذاق اسی شخص کا اڑایا جاتا ہے جس کو ہم حقیر سمجھتے، اپنے سے کمتر سمجھتے، اور قرآن کیا کہتا ہے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوگا، ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور ہوگا، یقیناً ہوگا، اللہ کی نظر میں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی نظر میں وہ بہتر ہے، اس نے کسی کا مذاق نہیں اڑایا لیکن اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ بہتر ہے۔ اسی طرح عورتوں سے بھی کہا گیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ عورتوں میں سے بھی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ایک جماعت کسی جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے ان عورتوں کے مقابلے میں جو مذاق اڑائی جا رہی ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہیں، اس لیے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ بھی ایک مسلمان کا حق ہے۔ اگر ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائیں گے تو کافر تو بدرجہ اڑائے، ارے یار یہ تو خود وہ ہے جس کا خود اس کے مسلمان لوگ مذاق اڑاتے، ہاں بولتے نہیں بولتے، تو دوسرے کو موقع دیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے، اس لیے اپنے مسلمان بھائی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔
اسی طرح وَلَا تَلْزِمُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیب جوئی مت کرو اور نہ ہی برے القاب سے پکارو۔ عیب جوئی یہ ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈیما ہے، یہ سب باتیں جو ہے ایک مسلمان کے حق میں نہیں کہنا چاہیے، عیب جوئی نہیں کرنا چاہیے، عیب نہیں بتانا۔ اسی طرح سے برے القاب سے نہیں پکارنا، کیا ہے یہ، کیسا ہے، یہ ویسا ہے، فلاں ہے۔ بہرحال بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی آدمی کا نام عبد العزیٰ تھا، عزیٰ ایک بت تھا نا، اب اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اس کا نام یہ ہوا معنی عزیٰ کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ نہیں، وہ بت کا بندہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ناموں کو چینج کر دیا اسلام لانے کے بعد، ان کا نام عبداللہ رکھ دیا، عبد الرحمن رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کریمہ کے اندر ایک آدمی کا نام مسلمان رکھ دیا گیا ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی اسے برے القاب سے پکارتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ اس نے ایمان کے بعد کفر والی حرکتیں کی۔ اللہ اکبر۔ ایمان کے بعد کفر کے نام کو رکھنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، کفر والی حرکتیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ کہتا ہے یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے لا علمی میں اس سے کسی کی غیبت ہو گئی، کسی کی چغل خوری ہو گئی، اور کسی کے بارے بدگمانی ہو گئی، کسی کا مذاق اڑا لیا گیا، اور برے القاب سے عیب جوئی کر دی گئی، برے القاب سے پکارا گیا۔ بہرحال یہ سارے گناہ ہو گئے، اس کے بعد اگر اس کو احساس ہو گیا کہ نہیں مجھ سے کام ہو گیا ہے، اب مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ ظالمین میں سے، ظالمین کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا غیبت کی تعریف یہ ہے ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے تم اپنے بھائی کا ذکر، اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس کے غائب ہونے کی کیفیت میں کرو، آپ کے پاس موجود نہیں، اور آپ اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کرو جبکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ تو اپنے بھائی کا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عبداللہ نامی شخص نے محمد کو کچھ بتایا، کس کے بارے میں؟ زید کے بارے میں، کہ زید اچھا آدمی نہیں ہے، جبکہ زید اچھا آدمی۔ عبداللہ نے محمد کو بتایا زید اچھا آدمی نہیں ہے، جبکہ زید اچھا آدمی ہے، لوگوں کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی۔ اب اس نے جو بات کہی ہے عبداللہ نے، یہ غیبت ہے، یہ کیا ہے؟ بلکہ عبداللہ کے اندر اگر برائی تھی تو زید کے اندر برائی تھی تو عبداللہ کا کہنا یہ غیبت ہوگا، اور اگر زید کے اندر وہ برائی نہیں تو یہ بہتان ہو گیا زید کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت سے بچنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی نے کہا کہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، ایسے القاب سے قطعاً اور ایسے الفاظ سے قطعاً نہیں پکارنا چاہیے۔ ایک سائل نے، ایک سوال کرنے والے نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اس میں وہ بات ہو جو میں کہتا ہوں، ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم وہ بات کہو جو اس کے اندر ہے تو وہی تم غیبت کر رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اگر تم نے وہ بات کہی جو اس کے اندر برائی نہیں ہے تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگائے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کی اس طرح سے غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، مذاق اڑانا، عیب جوئی کرنا، عیب لگانا، یہ سب بری باتیں ہیں اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو حفاظت کرے۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، تمہارا مال، تمہارا خون، تمہاری عزتیں یہ حرام ہیں تمہارے اوپر۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کسی مسلمان کے مال سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، اس کے خون سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، اس کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیز کی حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسی طرح حقیر نہیں سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ مسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی کہ ایک آدمی کے برے ہونے کے لیے، ایک آدمی کے
برے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا. اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ رہا ہے تو وہ آدمی برا ہے. حقیر سمجھنے والا آدمی برا آدمی ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ذکر فرمایا. اسی طرح سے چغل خور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پیارے نبی کی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو 3 لوگوں کی خبریں تھیں. کہا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے ان لوگوں کو. ان میں ایک آدمی وہ تھا جو چغل خوری کرتا. ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو چغل خوری، نمیمہ کہتے ہیں عربی میں اس کو، نمیمہ، نمام، اسی سے قطات. چغل خوری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزائیں دیتا ہے، برزخی زندگی میں یعنی کہ قبر کی زندگی میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، اور آخرت میں کیا کہا گیا، ایسا آدمی اگر مسلسل جان بوجھ کر کرتا رہا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح فسق و فجور کرنا، گالی گلوچ کرنا مسلمان بھائی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا، یہ گالی دینا، برا بھلا کہنا کیا ہے، یہ فسق و فجور یعنی گناہ ہے. وقتالہ کفر، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، جنگ کرنا، ایک مسلمان کے ساتھ جنگ کرنا، لڑائی کرنا، یہ کفر ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس مسلمان کی دوسرے مسلمان کے اوپر کتنی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بول بھی نہیں سکتا. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو گالی نہیں دے سکتا. کیوں؟ ایسا کرنا یہ فسق و فجور ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا یہ کفر ہے. اسی طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے تعلق سے تنبیہ کی کہ اس کے اوپر کیا کیا حقوق ہے. یہ ساری کی ساری باتیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، انسان کے اخلاق اور کیریکٹر سے، کردار سے تعلق رکھتی ہیں. یہ 2 حقوق میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. باتیں لمبی ہیں، انشاءاللہ ایک آخری جو ہے حق ذکر کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. 14واں حق یہ ہے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ حسد نہ کرے. حسد بولتے ہیں ایک طرح کے جلن کو. کسی کے پاس کچھ ہے، ہم چل رہے ہیں اس کو دیکھ کر حسد کر رہے ہیں، اس کے پاس کیوں ہے، یہ ختم ہو جانا چاہیے، میرے پاس آ جانا، اس کو بولتے ہیں حسد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں برا گمان کرنا، بغض رکھنا، جاسوسی کرنا وغیرہ یہ سب حرام ہے. اس سے پہلی آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا چکا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. جب تم نے یہ بات سن لی کہ یہ حضرت عائشہ کے واقعے میں اللہ نے ذکر کیا، تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں حسن ظن کیوں نہ رکھا، یعنی مومنوں کو اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا حضرت عائشہ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور گھرانے کے تعلق سے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. آپس میں حسد مت کرو. اسی طرح آپ نے فرمایا ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، اپنے آپ کو بچا کر رکھو، بدگمانی بڑی جھوٹی بات ہے. اکذب الحدیث، سب سے بڑی جھوٹی بات بدگمانی ہے. تو اس حق کے تعلق سے بھی ذکر کیا گیا کہ حسد نہ کریں. اسی لیے ہمیں شریعت نے خاص کر کے جو صبح و شام کے اذکار ہیں اس کے اندر ہمیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے کا حکم دیا. سورہ فلق کے بارے میں ہم جانتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد. ایک آیت کریمہ ہم بارہا دہراتے ہیں، اللہ حاسد کے حسد سے بچا، حاسد کے شر سے بچا. پوری سورت کے اندر اہل علم نے ذکر کیا کہ سورۃ الناس کے اندر انسان کے اندرونی طور پر جو خرابیاں ہیں، جو اندرونی طور پر انسان کو گمراہ کرنے والے ذرائع ہیں، چاہے وہ شیطان ہو یا نفس امارہ ہو، ہے نا، جو بھی چیزیں اندرونی طور پر انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، تو سورۃ الناس میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور سورۃ الفلق میں ظاہری طور پر جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں ان سب سے پناہ مانگی گئی. اب وہ چاہے وہ جادوگر ہو، چاہے حاسد ہو، چاہے وہ کاہن ہو، یا کوئی بھی ہو جن کے بھی شر سے پناہ مانگی گئی، تو وہ ظاہری لوگ جو ہمیں دکھتے ہیں، اور اندرونی طور پر بچنے کے لیے شر فساد سے
اس کے لیے سورۃ الناس ہے۔ اس لیے اس ارادے اور نیت سے ان دونوں صورتوں کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، خاص کر کے فجر کے بعد 3 مرتبہ اور مغرب یا عصر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تاکہ انسان شر سے مکمل طریقے سے بچ جائے اور محفوظ رہ جائے۔ تو یہ 3 حقوق یہاں پر ذکر کیے گئے، بقیہ حقوق اور بھی بہت سارے ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں پڑھ کر کے سنائے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حق ہیں اللہ انہیں کما حقہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔